باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ تمام حمد ہے اس خالق ازل کے لیے، سکون جھیل کو دیتا ہے جو قبل کے لیے۔ میں ان کے نام سے کرتا ہوں ابتدائے کلام، وہ جن کے نام فرشتوں نے بھی ادب سے لیے۔ معزز ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں کے نیوز HD سحری نشریات رمضان ٹرانسمیشن کے ساتھ میں ہوں آغا حسنین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا پروگرام رحلت جناب بی بی خاتیجہ الکبریٰ صلوات اللہ علیہا کے بارے میں ہے۔ آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں جناب مولانا محمد حسن معصومی صاحب اور عالمی شہرت یافتہ نوحہ خوان جناب آغا علی رضا کربلائی صاحب۔ تو جی ناظرین، آج کا جو ہمارا پروگرام ہے وہ جناب خاتیجہ الکبریٰ صلوات اللہ علیہا کے رحلت کے حوالے سے۔ جی قبلہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اور قبلہ خیریت سے؟ جی الحمدللہ۔ اچھا قبلہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر میں جناب خاتیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ کا جو مرتبہ ہوا ہمارے ناظرین۔ ایام وفات حضرت خاتیجہ الکبریٰ سلام اللہ تعالی علیہا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ میں آپ کے تمام ازدواج مطہرات میں سے تاریخ میں مختلف عادات موجود ہیں۔ بعض تاریخ میں حضور کی 9 ازدواج مطہرات موجود تھی، بعض میں 10 کا بھی ہے، 14 تک کا ذکر ہے۔ ان تمام ازدواج مطہرات میں سے سب سے زیادہ، سب سے افضل اور سب سے پہلے حضور پاک پر ایمان لانے والی خاتون اور سب سے زیادہ حضور کی خدمت گزار اور سب سے زیادہ دین اسلام کی دفاع کرنے والی اور اسلام پر انفاق کرنے والے خاتون جناب خاتیجہ الکبریٰ۔ جب تک حضرت خاتیجہ الکبریٰ زندہ رہی اس وقت تک حضور نے کسی اور خاتون کے ساتھ عقد نہیں فرمایا۔ یہ دلیل ہے جناب خاتیجہ الکبریٰ کا جو مقام رسول اللہ کے نزدیک حاصل ہے۔ اور حضور جناب خاتیجہ کی وفات کے بعد پھر حضور نے متعدد شادیاں کی ہیں مختلف خاندانوں میں، جب تک آپ کی ذات جناب ام المؤمنین خاتیجہ الکبریٰ ملکۃ العرب جب تک زندہ رہی، حضور نے نہ مکہ زندگی میں اور نہ کسی اور خاندان کے ساتھ حضور نے عقد ثانی نہیں فرمایا، ناقد کا آپ نے ارادہ فرمایا۔ یہ جناب خاتیجہ الکبریٰ کی عظمت اور مقام کا یہ دلیل۔ تو قبلہ، رسول اللہ اور جناب خاتیجہ الکبریٰ کا جب عقد ہوا تو عقد کے حوالے سے کہ کس طرح یہ رشتہ جناب رسول خدا کا اور جناب خاتیجہ کا ہوا، اس حوالے سے تھوڑا سا۔ حضرت خاتیجہ الکبریٰ بنت خویلد بنت عبد العزا ابن کلاب ابن مرہ ابن لوی، 5 پشت کے بعد جناب خاتیجہ کا جو سلسلہ یہ حسب و نسب ہے شجرہ، 5 پشتوں کے بعد رسول اللہ سے جا ملتا ہے۔ جناب خاتیجہ الکبریٰ مکہ کے قریش خاندان کی خاتون تھی اور بہت ہی محترمہ، پاک دامن، پردہ دار، بہت ہی عزت دار خاتون تھی۔ جب آپ حد بلوغ پہنچی، مکہ کے مختلف خاندانوں نے، بڑے بڑے عمراء نے، بڑے بڑے رئیسوں نے رشتے کے لیے پیغامات بھیجے۔ جناب خاتیجہ الکبریٰ نے تمام رشتوں کو ٹھکرا دیا، انکار کر دیا، جواب دے دیا کہ تم میرے ساتھ یعنی عقد کرنے کے تم اہل نہیں ہو۔ کچھ دنوں کے بعد ایک دن حضرت خاتیجہ الکبریٰ کے گھر پہ
ایک یہودی عالم دین وہ آئے، اور جتنے بھی علماء آتے تھے یہود و نصارہ کے، خدیجہ الکبریٰ مالی طور پر ان کی خدمت کیا کرتے تھے۔ جناب خاتیجہ تاریخ کے مطابق مکے میں تمام لوگوں میں سے سب سے مالی طور پر مضبوط تھی، اور آپ سب سے بڑے تاجرہ خاتون تھی، مالدار خاتون تھی، اور مالدار ہونے کے ساتھ ساتھ بہت ہی کریمہ سخی خاتون تھی جناب خدیجہ الکبریٰ۔ جب وہ یہودی عالم جناب خاتیجہ الکبریٰ کے محل پہ آئے، اتفاق سے دروازہ کھلا تھا، تو پاک پیغمبر حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جناب خاتیجہ الکبریٰ کے محل کے سامنے سے گزرے۔ اس یہودی عالم نے جناب خاتیجہ سے پوچھا، اے ملکۃ العرب، یہ جو نوجوان ابھی آپ کے گیٹ کے سامنے سے گزرا ہے، اس کو بلاؤ۔ جناب خاتیجہ نے اپنے کنیز کو بھیجا، رسول اللہ کو بلایا۔ رسول اللہ کو دیکھتے ہی اس یہودی عالم نے کہا، اے ملکۃ العرب، میں نے اپنی کتابوں میں، تورات میں، زبور میں، انجیل میں، صحیف یعنی تمام سابقہ آسمانی کتب میں نے پڑھا ہے، ان قریب آپ کا عقد اس نوجوان کے ساتھ ہوگا، اس کا نام آسمانوں میں احمد ہوگا اور زمین پہ محمد، سبحان اللہ، اور اس محمد کے ماں باپ پہلے وفات پا چکے ہوں گے، دادا اور چچا اس کی کفالت کرے گا، اور ان قریب یہ محمد پوری دنیا میں اس کا جو نظام، اس کا عقیدہ، اس کا دین پوری دنیا میں پھیل جائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس زمین پر اس محمد سے زیادہ افضل کوئی بندہ موجود نہیں ہوگا، تو آپ کا عقد اس کے ساتھ ہوگا۔ بس یہ کہنا تھا، فوراً جناب خاتیجہ الکبریٰ کے دل میں پاک پیغمبر کی محبت اور آپ کی عزت، احترام اور معرفت آپ کے دل میں پیدا ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ فوراً حضور چلے گئے۔ جناب حضرت ابو طالب علیہ السلام جو رئیس مکہ تھے، قریش کے بڑے تھے، جناب حضرت ابو طالب نے حضور کو بلایا، اے میرے بیٹے محمد، اب میں آہستہ آہستہ بڑھاپے کی طرف جا رہا ہوں، میرے دل میں فکر ہے کہ میں مرنے سے پہلے آپ کا شادی کروں، سبحان اللہ، لیکن شادی سے پہلے کوئی کاروبار ہونا چاہیے۔ کاروبار کے متعلق میں سوچتا ہوں، تو میرے ذہن میں آیا کہ خاتیجہ قریش خاندان کے سب سے امیر اور کبیر خاتون ہے، سبحان اللہ، سبحان تو بہت سخی ہے، بہت با اخلاق پاک دامن خاتون ہے، میں چاہتا ہوں خاتیجہ سے کچھ آپ کو مال ادار لے کر تجارت، آپ کا جو ہے تجارت کا انتظام کروں۔ تو جناب رسول اللہ نے فرمایا، چچا جان، جو آپ مجھے مشورہ دیں گے میں اس پر عمل کروں گا۔ بہرحال مختصر کرتا ہوا تاریخ میں جو تفصیل ہے، تو حضور جناب حضرت ابو طالب نے اپنے دیگر بھائیوں کو بلایا، حضرت خاتیجہ الکبریٰ کے محل پہ تشریف لے کر گئے۔ حضرت خاتیجہ الکبریٰ نے والہانہ استقبال فرمایا، بنو ہاشم کے بزرگوں کو بٹھایا، خدمت تواضع فرمایا اور آنے کی وجہ پوچھا۔ حضرت ابو طالب نے فرمایا، اے ملکۃ العرب، اے خاتیجہ، میرا ایک بھتیجا ہے، آپ نے دیکھا بھی ہوگا، سنا بھی ہوگا، اس کا نام محمد ہے۔ محمد سے زیادہ میں نے دنیا میں کوئی بندہ بابرکت نہیں دیکھا، سبحان اللہ، اس سے زیادہ میں نے سچ بولنے والا بندہ نہیں دیکھا۔ تو میں چاہتا ہوں، اور امین بھی ہے، دیانتدار، ایماندار بھی ہے، میں نے بچپن سے دیکھا ہے محمد کو کبھی خیانت کرتے ہوئے، جھوٹ بولتے ہوئے، کسی کے ساتھ بددیانتی کرتے ہوئے نہیں دیکھا، تو لہذا کچھ مال آپ دے تو میں محمد کو جو ہے نا تجارت کروانا چاہتا ہوں۔ جناب خاتیجہ نے فرمایا، محمد کو بلائیں، آپ جتنا مرضی آپ مال کا ہوگا میں محمد کے حوالے کروں گا، بلکہ جو کچھ میرے پاس دولت ہے میں تمام دولت کا انچارج محمد کو بنا دوں۔ جناب حضرت عباس ابن عبد المطلب حضور پاک کے چچا تھے، حضور کو تلاش کرنے کے لیے نکلے، دیکھا حضور گھر پہ موجود نہیں ہے، گھر والوں نے بتایا حضور کوہ ہیرا میں عبادت کے لیے گئے ہوئے۔ حضرت عباس چند افراد کو لے کر وہاں پہنچے، دیکھا وہاں پر 2 اژدہار موجود ہیں،
حضور غار کے اندر موجود ہے، غار کے دہانے پر 2 اژدہا موجود ہے. ان افراد کو دیکھ کر اژدہا جو ہے وہ لیٹے ہوئے تھے، جاگ اٹھے. جناب حضرت عباس نے تلوار سے وار کرنے کی کوشش کی، انہوں نے حضرت عباس کو ڈرایا. اتنے میں حضور اندر سے تشریف لائے. حضور نے فرمایا چاچا جان پریشان ہونے کی بات نہیں ہے، دیکھنے میں یہ اژدہا ہے، اصل میں یہ 2 فرشتے اللہ نے میری حفاظت کے لیے بھیجے. 2 فرشتے ملائکہ مقربین میرے حفاظت کے لیے، لہذا آپ لوگ آئے ہیں، اب یہ فرشتے چلے جائیں گے. حضور کو لے کر آئے، اور جب حضرت ملکۃ العرب خاتیجہ الکبریٰ کے محل پہ پہنچے، حضور کی والہانہ طور پر عزت احترام فرمایا جناب خاتیجہ الکبریٰ نے، اور حضور سے مختصراً انٹرویو لیا. حضور کی چہرے انور کی نورانیت اور آپ کی خلوص نیت اور آپ کی جذبات، آپ کی سچائی، آپ کی اخلاق اور بابرکت تمام چیزیں دیکھ کر حضرت خاتیجہ متاثر ہو گئی. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. انہوں نے کہا اے رئیس مکہ، اے حضرت ابو طالب، میرے لیے قابل قبول ہے، بلکہ میں ادار نہیں، پوری اپنے پاس جو کچھ میرے پاس مال تجارت ہے اس کا میں انچارج محمد کو بنا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور اپنے دونوں جو غلام تھے ناصح اور میسرہ، ان کو بلایا. بلانے کے بعد کہا جناب خاتیجہ الکبریٰ نے یہ مال، اے محمد آپ یہ مال کہاں لے کر جانا چاہتے ہو تجارت کے لیے؟ حضور نے فرمایا میں شام لے کر جاؤں گا، اور مکہ سے شام سے مال لے کر آؤں گا، مکے میں فروخت کروں گا. تو یہ میرا تجارت ہے. صرف 1 منٹ کے لیے. تو جناب خاتیجہ الکبریٰ نے اپنے تمام خزانوں کا دروازہ کھول دیا. ناصح اور میسرہ سے کہنے لگی اے ناصح اور میسرہ، جتنے مال محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر بیچنا چاہیے، تم لوگوں نے راستہ درمیان میں رکاوٹ نہیں ڈالنا، نہ ان کو روکنا ہے، نہ ان کے آگے چلنا ہے، نہ ان کے آگے بولنا ہے. سمجھ لو یہ مالک ہے، تم نوکر ہو. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور تمام خزانے رسول اللہ کے حوالہ کر دیا. اور جناب خاتیجہ الکبریٰ نے مکمل یعنی حضور کے ساتھ حضور پر اعتماد کرتے ہوئے، اور اسی سفر میں اتنا حضور کو فائدہ حاصل ہوا، اس تجارت میں اتنا منافع، اس واپسی پر جناب خاتیجہ نے حضور کے ساتھ، دنیا کا دستور ہے لڑکے والے رشتے کے لیے پیغام بھیجتے ہیں، مگر یہاں جناب خاتیجہ نے اپنی طرف سے پیغام بھیجا رسول اللہ کے ساتھ نکاح کرنے کے لیے. جی ناظرین، گفتگو آغاز یہی جاری رہے گا. یہاں پہ لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک، اور بریک کے بعد انشاءاللہ حاضر ہوتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ننھے دل کے سارا اس بار نا میں بھی روزہ رکھوں گا. رب کو راضی روزہ رکھتے کچھ کھا نہیں سکتے، اپنانا ہے، ننھے دل کے ارماں ہے، شادی نہیں. چاہتوں کی آنچ پہ پکتی ہے ننھی خواہشیں، لب پہ رب کا نام ہو تو دل خوشی سے جھوم اٹھے. رب کو راضی کرنا ہے اور قبر کو اپنانا ہے، ننھے دل کے ارماں ہے. رمضان کا نام ہے، یہ عید تیرے نام ہے، اب جشن عید کی خوشیوں کو ہر ایک میں بانٹتا جاؤں گا. میری آدھی عیدی سویا سپریم، یہی تو ہے لائف کی تھیم. این پیک برانڈ. جی ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سحری نشریات. آج کا ہمارا موضوع جناب خاتیجہ الکبریٰ صلوات اللہ علیہا کے حوالے سے تھا، جس پہ جناب قبلہ مولانا محمد حسن معصومی بہت ہی خوبصورت باتیں جناب سیدہ کے حوالے سے کر رہے تھے. تو جی قبلہ، جناب سیدہ کا جو نکاح ہوا ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، تو اس نکاح کا جو خطبہ ہے وہ خطبہ کس ہستی نے، وہ تھوڑا سا جی
جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عقد جب حضرت خاتیجہ الکبریٰ سیدہ خاتیجہ الکبریٰ ملکۃ العرب قریش کی سب سے محترمہ معزز خاتون کے ساتھ جب ہونے کا آپس میں معاملہ جب طے ہوا، حضور پاک کی ایک پھوپھی تھی جناب صفیہ، سب سے پہلے صفیہ گئی جناب خاتیجہ الکبریٰ کے گھر رشتے کے لیے۔ تو جناب خاتیجہ نے واضح طور پر ان کو مثبت انداز میں جواب دے دیا، اے صفیہ، آپ ہمارے طرف سے، میرے خاندان کی طرف سے آپ پریشان نہ ہو۔ میں نے محمد کو آزما لیا، لوگوں سے بھی میں نے سنا اور میں نے خود بھی دیکھا، اس دفعہ تجارت کا مال میرا لے کر شام گئے، واپس آئے، اتنا منافع میں نے زندگی میں کبھی نہیں دیکھا اس دفعہ۔ اور میرے نوکروں نے، کنیزوں نے بھی بتایا ان کے معجزات اور کرامات کی وجہ سے، لہذا میں اپنے طرف سے میں قبول کرتی ہوں، آپ ٹینشن نہ لو۔ جناب صفیہ واپس گئی اپنے بھائیوں کے پاس، جناب حضرت ابو طالب، جناب حضرت عباس، جناب حضرت حمزہ، اور جناب حضرت ابو طالب نے فرمایا بیٹا محمد اگر آپ ایگری ہے نا تو باقی تمام انتظامات میں کروں گا۔ دن مقرر ہو گیا، طے ہو گیا، وقت بھی۔ ادھر رسول اللہ کو بہترین انداز میں لباس، یمنی چادر، یمنی عبا اور عراقی امامہ پہنایا اور قصوہ نامی اونٹ منگایا، اور بنو ہاشم کے جتنے بھی بزرگ تھے مرد و زن، حضرت ابو طالب آگے، ابو طالب کی قیادت میں رسول اکرم بارات لے کر خاتیجہ الکبریٰ کے محل پہ پہنچے، اور قریش کے جناب خویلد اور خویلد کے خاندان کے جتنے بھی بزرگ تھے، یہ خاندان بھی بہت بڑے خاندان تھے، بڑے معزز خاندان تھے، تو پاک پیغمبر اور ابو طالب کی استقبال کے لیے موجود تھے اور گیت گا رہے تھے، نعت پڑھ رہے تھے۔ جب رسول رحمت دو عالم بارات لے کر جناب خاتیجہ الکبریٰ کے محل پہ پہنچے، انہوں نے سب سے پہلے مہمانوں کا خدمت تواضع فرمایا، اس کے بعد جناب ابو طالب نے پوچھا، اے خویلد، جناب خاتیجہ الکبریٰ کے والد موجود تھے، اے خویلد اب محمد اور خاتیجہ کا عقد کون پڑے گا؟ جناب خویلد نے کہا، اے رئیس مکہ، اے سید البطحاء، آپ کے ہوتے ہوئے کسی اور کی مجال نہیں۔ عقد خاتیجہ کی طرف سے بھی اور محمد رسول اللہ کی طرف سے، دونوں کی طرف سے آپ وکیل بن کر آپ نے صیغہ نکاح آپ جاری کرو، اور واحد کائنات کے پہلے شادی ہے۔ دنیا میں دستور ہے حق مہر لڑکا ادا کرتا ہے، لیکن یہاں پر حق مہر جناب خاتیجہ الکبریٰ نے اپنے طرف سے، اور دلہے کا جو لباس بھی خاتیجہ الکبریٰ نے بھیجا، اور عقد جناب حضرت ابو طالب نے ان جملوں میں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی جعلنی من ذریۃ ابراہیم ونسل اسماعیل وجعلنا الحکام للناس۔ تمام تعریفیں خطبہ نکاح حضرت ابو طالب نے ایجاد فرمایا ان الفاظ کے ساتھ، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے مجھے ذریت ابراہیم اور اولاد اسماعیل میں سے قرار دیا، اور تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے۔ میں نے اتنے ہزار حق مہر کے ساتھ جناب خاتیجہ کا عقد میرا بھتیجا محمد کے ساتھ میں نے پڑھ دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اچھا، تو قبلہ جناب سرکار رسول خدا اور جناب بی بی خاتیجہ الکبریٰ کا جو حق مہر تھا وہ کتنا رکھا گیا؟ تاریخ میں مختلف چیزیں ہیں، بعض روایات میں ہے 50,000، بعض روایات میں 5,000 بھی ہے، متعدد روایات موجود ہیں، لیکن جو بھی حق مہر معین کیا حضرت خاتیجہ الکبریٰ نے دیا۔ میرے طرف سے آپ لے لیں، پھر بعد میں آپ مجھے دے دیں۔ اور لباس بھی حضور کے شادی کے موقع پہ جو لباس تھے وہ بھی خاتیجہ الکبریٰ نے سی کر حضور کے پسند کے مطابق، نعلین بھی
اور امامہ بھی اور لباس بھی حضرت خدیجہ کبریٰ نے. تو قبلہ جناب رسول خدا اور بی بی خدیجہ کی اولاد کی تعداد؟ اولاد کے متعلق مکی زندگی کا واقعہ ہے. سب سے پہلے اللہ نے 2 بیٹے دیے، ایک کا نام قاسم، ایک کا نام طاہر. دونوں بچپن میں انتقال فرما گئے. اس کے بعد ایک ہی بیٹی جس کا نام فاطمہ الزہرا. جب سب سے پہلے بیٹا اللہ نے دیا جناب قاسم، چند ماہ کے بعد اس دنیا سے پردہ فرما گیا جناب قاسم بچپن میں. حضرت خاتیجہ کبریٰ نے بیٹے کی غم میں بہت سے رونا شروع کر دیا. رونے لگے تو حضور نے منع فرمایا، اے خاتیجہ یہ جو بیٹا دنیا سے چلا گیا ہے نا، بظاہر غم چھوڑ کر گیا ہے، در حقیقت بروز قیامت آپ کا بیٹا جنت کے دروازے پر آپ کے استقبال کرے گا اور آپ کے ہاتھ پکڑ کر جنت کے اعلیٰ اور عرفہ مقام پر آپ کو بٹھائے گا. تو لہذا فوتگی کے بیٹا ہو یا بیٹی، اولاد کی غم میں صبر کرنا عظیم عبادت ہے. اللہ آپ کو اور اولاد عطا کرے گا. اے خدیجہ بیٹے کی اس غم میں اتنا زیادہ گریہ وزاری نہ کرے، اللہ آپ کو اور بیٹے دے گا. آخر میں جب اللہ نے ایک بیٹی عطا فرمایا، انا اعطیناک الکوثر، سبحان اللہ، ہم نے آپ کو ایک بیٹی عطا فرمائی. قیامت تک اے میرے محمد، اے میرے حبیب، آپ کا نسل اسی بیٹی سے چلے گی قیامت تک. اس وقت دنیا میں جتنے بھی سعادات ہیں اور اولاد رسول کہلاتے ہیں، یہ جناب فاطمہ الزہرا اور مولا علی مرتضیٰ علیہ السلام کی نسل سے ہے. تو جی ناظرین، یہاں پہ ہم لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک، اور بریک کے بعد انشاءاللہ واپس آئیں گے اور جناب آغا علی رضا صاحب سے ہم منقبت سنیں گے. ماما مرچی، جامع شیری، جلدی مجھے بھی. مرچی نقصان دہ ڈرنکس کی جگہ کھانے کے ساتھ جامع شیری نیچرل ہے. خاص گلاب اور بیش قیمت سندل کے خالص عرقیات سے بنا جامع شیری پاکستان کا فیوریٹ ڈرنک. کھاؤ سب، پیو صرف جامع شیری. جی ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سحری نشریات. آج کا ہمارا موضوع سیرت جناب خاتیجہ کبریٰ صلوات اللہ علیہا پہ ہماری بات ہو رہی ہے. تو جی قبلہ، آپ یہ بتائیے گا کہ دین اسلام میں جناب خاتیجہ کبریٰ کی جو خدمات ہیں اس کے بارے میں کچھ تھوڑا سا ہمارے ناظرین کو. حضرت خاتیجہ کبریٰ بنت خویلد اسلام میں وہ عظیم خاتون ہے. جب پیغمبر اسلام نے اعلان رسالت فرمایا تو مکے میں سب سے پہلے رسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والے خاتون خاتیجہ کبریٰ، سب سے پہلے خاتون. عورتوں میں سے، مردوں میں سے سب سے پہلے مولا علی مرتضیٰ، عورتوں میں سب سے پہلے خاتیجہ کبریٰ. عفیف نامی مکے کے ایک بندہ کہتا ہے، ایام حج میں طواف کر رہا تھا تو میں تجارت کے حوالے سے میں مکہ گیا ہوتا. میں نے کہا چلو تجارت بھی کروں گا، ساتھ حج مناسک حج بھی انجام دوں گا. جب مکے میں پہنچا، طواف کے دوران میں نے دیکھا ایک نوجوان خانہ کعبے کے قریب کھڑے ہیں، عبادت کر رہا ہے. اتنے میں پیچھے سے ایک لمبی قامت والے خاتون، لمبی قد والے خاتون آئی. اس نے بھی اس نوجوان کے پیچھے نماز پڑھنا شروع کر دیا. اس کے بعد ایک نوجوان آیا، اس نے بھی. میں نے جناب عباس ابن عبد المطلب سے پوچھا یہ کون ہے اور یہ عبادت کا طریقہ آج تک میں نے دیکھا ہی نہیں ہے. اس نے کہا یہ میرا بھتیجا ہے محمد، یہ ایک نیا دین لے کر آیا ہے، اس دین کا نام ہے اسلام. اور اس کے پیچھے جو خاتون کھڑی ہے ان کی زوجہ جناب خاتیجہ کبریٰ ہے، اور ان کے پیچھے جو کھڑا ہے یہ محمد کا بھائی ہے، وہ بھی میرا بھتیجا ہے، اس کا نام علی ہے. یعنی جناب حضرت خاتیجہ کبریٰ وہ خاتون ہے پیغمبر اسلام کی تمام ازدواج مطہرات میں سے سب سے پہلے ذات مصطفیٰ پر ایمان لانے والی اور پیغمبر اسلام کی رسالت کی تصدیق کرنے والی، تمام آسمانی کتابوں پر ایمان لانے والی، خدا کی وحدانیت پر ایمان لانے والی خاتون کا نام حضرت خاتیجہ کبریٰ ہے. اور
جناب خاتیجہ الکبریٰ وہ خاتون ہے، اتنی دولت اللہ نے اس خاتون کو دیا. جب آپ کا عقد رسول اللہ کے ساتھ ہو گیا تو سب کے سب مال دولت زر و جواہر حضور کے قدموں پہ نچھاور کر دیا. سبحان اللہ. یا محمد، آپ کا جو مشن ہے، اس مشن نے قیامت تک چلنا ہے، اس مشن کے لیے دولت کی ضرورت ہے، لہذا میرے پاس جو کچھ مال ہے یہ میں آپ کی رسالت پر، آپ کے مشن پر، آپ کے قدموں پر میں نچھاور کرتی ہوں. مکے کے کوئی بندہ ایسا نہیں ہے جو خاتیجہ الکبریٰ کا مقروض نہ ہو. اور جناب خاتیجہ الکبریٰ نے یہاں تک خانہ کعبہ میں اعلان کر دیا ہے، مکے والوں، جس نے مجھے قرض دینا ہے میرے نبی کا، میرے حضور کا، میرے سرپرست آقا محمد مصطفیٰ کا کلمہ پڑھتے جاؤ، میں اپنا قرض تمہیں معاف کر دوں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ ہے جناب خاتیجہ الکبریٰ کی قربانی، یہ ہے انفاق، یہ ہے آپ کی خدمت اسلام. اگر خاتیجہ الکبریٰ اس زمانے میں پیغمبر اسلام کے مشن کی خدمت نہ کرتے، اپنے مال انفاق نہ کرتے، اسلام اس وقت جو کیفیت ہمارے پاس ہے وہ اسلام نہ ہوتا. یہ سب کچھ خاتیجہ الکبریٰ کی مال کی انفاق کی وجہ سے ہے. لہذا اس بی بی کا احسان یہ فقط محسن رسول نہیں ہے، محسن اسلام بھی ہے، محسن انسانیت بھی ہے، اور محسن مسلمان بھی ہے جناب خاتیجہ الکبریٰ. اچھا، تو قبلہ بی بی کے وصال کے حوالے سے، وفات کے حوالے سے کچھ تھوڑا سا. مکہ زندگی ہے. شعب ابو طالب میں جب مکے والوں نے سوشل بائیکاٹ کر دیا تو جناب حضرت ابو طالب بھی، جناب خاتیجہ الکبریٰ بھی حضرت ابو طالب کے محل میں 3 سال تک محصور رہے. بھوک اور پیاس اور سخت زندگی اور تکلیف دہ زندگی، مشکل زندگی. جو خاتون ملکہ ہو، ہر طرف سے زر و جواہر، ہر قسم کی مال دولت وافر ہو، اب اس خاتون کے جسم پر ایک پیوند شدہ لباس ہے. اللہ. شعب ابو طالب میں 3 سال گزرنے کے بعد، یعنی اعلان رسالت کے 10ویں سال پہلے حضرت ابو طالب انتقال کر دیا. اس کے 3 ماہ کے بعد جناب خاتیجہ الکبریٰ. جب حضرت خاتیجہ الکبریٰ بالکل یعنی کمزور ہو گئی تکلیف کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے، حضور نزدیک تشریف لائے. حضور نے دیکھا، مزاج پرسی کی، اے خاتیجہ کیسے مزاج ہے، جو جس میں آپ کی تکلیف ہے، بیماری ہے، کیا حال ہے؟ جناب خاتیجہ نے فرمایا، یا رسول اللہ، بس مجھے اندازہ ہے میں چند گھنٹوں کا مہمان ہوں. میں دنیا چھوڑ کر آپ کو، میں اپنی بیٹی کو چھوڑ کر خالق حقیقی سے جا ملوں گی. یا رسول اللہ، میرے چند جملے وصیت کے ہیں، سماعت فرمائیں. سب سے پہلے وصیت یہ ہے کہ میرے ایک ہی بیٹی ہے جس کا نام فاطمہ الزہرا ہے. میرے جانے کے بعد میری بیٹی اکیلے رہ جائے گا، تو میری بیٹی کو خاص خیال رکھنا ہے. اور جب بیٹی جوان ہو جائے تو کوئی اچھے سے خاندان میں کوئی اچھا سا ہمسر دیکھ کر اس کا، میری بیٹی کا ان کے ساتھ عقد کرنا ہے. اور اے میرے وارث، اے میرے رسول، میں نے اپنے لیے کفن بھی نہیں چھوڑا. جو کچھ میرے پاس تھا میں نے آپ کے مشن پہ قربان کر دیا. لہذا آپ اپنی عبا کو جو نماز کے وقت آپ استعمال کرتے ہیں، وہ عبا مجھے بطور کفن عطا فرمائے. یہ بس یہ جملہ جاری تھی. اس وقت جبرائیل امین پروردگار عالم کی طرف سے، اللہ کی طرف سے کفن لے کر آئے. یہ وہ خاتون ہے خاتیجہ الکبریٰ جس کو کفن اللہ نے جنت سے بھیجا. دنیا میں کوئی ایسا، ایک مریم، جناب حضرت مریم ہے، ایک خاتیجہ الکبریٰ ہے. ان دونوں کے لیے اللہ نے جنت سے کفن بھیجا. کفن لے کر آئے اور جبرائیل نے پہلے حضور کو سلام کیا اور اس کے بعد جناب خاتیجہ الکبریٰ کو. جب بھی پیغمبر اسلام کے پاس حضرت جبرائیل امین پیغام الہی لے کر آتے تھے تو پہلے رسول اللہ کو سلام کرتے تھے، اس کے بعد حضرت خاتیجہ الکبریٰ کو بھی سلام کرتے تھے. جناب خاتیجہ الکبریٰ کا روح پرواز کر گیا اور حضور نے انتہائی عزت اور احترام کے ساتھ ان کو غسل دلوایا اور جنتی لباس، جنتی کفن پہنایا اور خود کاندھا دیتا
بنتا ہوا قبرستان ہجوم، جس کا نام جنت المعلا ہے، ابھی تک بہترین قبر بنا ہوا ہے خاتیجہ الکبریٰ کا، ہم نے وہاں جا کر زیارات کیے ہیں، تو جناب خاتیجہ الکبریٰ مکے میں مدفون ہے۔ بہت شکریہ قبلہ۔ ہمارے ساتھ قبلہ جناب سیرت خاتیجہ الکبریٰ پر بات کر رہے تھے، اب یہاں پہ ایک چھوٹی سی منقبت جناب آغا علیہا صاحب سے کہیں گے کہ وہ جناب سیدہ کی شان میں ہمیں سنائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ جناب سیدہ کی بارگاہ میں منقبت کے چند اشعار قبلہ ناظرین کے سماعتوں کی نظر کہ رشک مریم ناز سارا سیدہ، رشک مریم ناز سارا سیدہ، مصطفیٰ کے دل کا پارا سیدہ، مصطفیٰ کے دل کا پارا سیدہ، حوصلہ زینب کا اللہ ہو غنی، حوصلہ زینب کا اللہ ہو غنی، آ گئی جیسے دوبارہ سیدہ، مصطفیٰ کے دل کا پارا سیدہ، روٹیوں پر آپ کی ہے آج تک، روٹیوں پر آپ کی ہے آج تک، عرش والوں کا گزارا سیدہ، مصطفیٰ کے دل کا پارا سیدہ، اور آتے آتے آپ کے دربار تک، آتے آتے آپ کے دربار تک، بھر گیا دامن ہمارا سیدہ، مصطفیٰ کے دل کا پارا سیدہ، دونوں عالم میں نہیں جس کی مثال، دونوں عالم میں نہیں جس کی مثال، ایسا کنبہ ہے تمہارا سیدہ، مصطفیٰ کے دل کا پارا سیدہ، اور گھر گھر حیدر کے ہوا جلوہ فگر، گھر میں حیدر کے ہوا جلوہ فگر، تیری قسمت کا ستارہ سیدہ، مصطفیٰ کے دل کا پارا سیدہ، مصطفیٰ کے دل کا پارا سیدہ۔ اور آخری اشعار ہے، بادشاہوں نے تیری اولاد سے، بادشاہوں نے تیری اولاد سے مانگا بخشش کا سہارا سیدہ، مانگا بخشش کا سہارا سیدہ، مصطفیٰ کے دل کا پارا سیدہ، رشک مریم ناز سارا سیدہ، مصطفیٰ کے دل کا پارا سیدہ۔ قبلہ آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ٹائم دیا، اور صاحب آپ کا شکریہ۔ اختتام پر قبلہ دعائے خیر ہو جائے۔ بسم اللہ۔ اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم بحق محمد وعنت المحمود، ويا علا بحق علي، ويا فاطر بحق فاطمة، ويا محسن بحق الحسن، ويا قديم الإحسان بحق الحسين۔ پروردگارا، اس ماہ مقدس ماہ بابرکت کا واسطہ ہم حاضرین کے تمام صغیر کبیر گناہوں کو معاف فرما۔ خدایا، ہمارے اس وقت جتنے بھی دنیا میں مسلم خواتین ہیں
جناب ام المؤمنین خاتیجہ الکبریٰ کی سیرت طیبہ اور آپ کی حیات طیبہ سے سبق حاصل کر کے ان کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ خدا یہ اس وبائی مرض کی وجہ سے پوری دنیا متاثر ہے، تمام مسلمانان عالم انسانیت علی الخصوص مسلمانان عالم اسلام کی میرا اللہ حفاظت فرما۔ خدا یا بار الہ پروردگارا یا رب العزت جو بیمار ہیں انہیں شفائی کا عملہ عطا فرما، وطن عزیز پاکستان کو مزید ترقی اور استحکام عطا فرما۔ میرا اللہ اس ملک کے تمام سرحدوں کی حفاظت فرما۔ کشمیر میں ہمارے کشمیر بھائیوں کے ساتھ جو ظلم ہو رہے ہیں، میرے اللہ ہمارے کشمیر کے مسلمانوں کو، مومنین برادران کو بار الہ بھارت کے ظلم سے نجات عطا فرما۔ بار الہ تمام مسلمانان عالم اسلام کی حفاظت فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ بہت شکریہ قبلہ، بہت شکریہ۔